لے جناب، بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بشریٰ بی بی دارِ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا نکاح پڑھوانے والے مفتی سعید خود کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو بشریٰ بی بی پر لگ رہی ہے۔ عمران خان بشریٰ بی بی کے شوہر ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کی ہے۔ ان کی بیوی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیرنی کہلواتی ہیں۔ میں یہاں پہ کوئی نیگیٹو وے میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ایسا ہے اور اتنی بڑی بات ایک مفتی کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو خود کو پیر کہلاتا ہے اور اگر وہ عدت میں نکاح کر رہا ہے تو کس قدر غلط بات ہے یہ۔ ایک ایسا شخص ناظرین جس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اور یہ بات مفتی صاحب نے بھی کی تھی کہ ایک جاہل سے جاہل عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طلاق کب ہوئی تھی یا اس کا شوہر دنیا سے کب گیا تھا اور اس کی عدت میں ابھی کتنا عرصہ باقی رہتا ہے۔ تو ایک ایسی عورت جو کہ خود کو پیرنی کہلواتی ہے، ایک صوفی عورت کہلواتی ہے، ایک اسپرچول لیڈر کہلواتی ہے، کیا اس کو ایک بیسک سے شرعی مسئلے کا نہیں پتا تھا؟ کیا ایک بڑا ہی نارمل کامن شرعی مسئلہ ہے یہ؟ آپ کو صرف وقت کا تعین رکھنا ہے۔ اگر آپ کی ستمبر میں طلاق ہو رہی ہے تو پھر یا نومبر میں طلاق ہو رہی ہے تو آپ کو کب شادی کرنی ہے دوسری؟ اب مفتی سعید کے یہ الفاظ ہیں کیا؟ میں منون کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ مفتی سعید وہ ہیں جنہوں نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کا نکاح کروایا تھا، اور اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو ناظرین تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ مفتی سعید نے ہی یہ بیان دیا تھا کہ میں نے عمران خان کا 2 بار نکاح پڑھا، کیونکہ پہلا نکاح جب مجھے پتا چلا کہ عدت میں پڑھا دیا میں نے اور مجھ سے جھوٹ بولا گیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ اور پھر یہ بات مجھے خود بھی کچھ مفتیان ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، انہوں نے مجھے بتائی، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو زنا کہنا نہیں چاہتا مگر یہ ہے، میں اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگین یہ مفتیان کی بات ہے، یہ میرے اپنے منہ کی بات نہیں ہے۔ تو پہلا نکاح فاسد تھا، مفتی سعید نے دوبارہ نکاح پڑھوایا۔ میں اس پہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دینے کے بعد دوبارہ دہرا دوں گا وہ تمام باتیں کہ مفتی سعید نے اس وقت کیا کہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی وہ کیا کہتے ہیں آ جائیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مفتی سعید جو کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا رکن بھی ہے، یہ عمران خان کے بڑے قابل اعتماد آدمی ہے، ایسے نہیں کوئی بس ایسے ہی کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی ہے جس نے اٹھ کے بیان دے دیا، یہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن ہے مفتی سعید صاحب۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نکاح کے لیے اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور جب لاہور روانہ ہوئے تو عمران خان کی گاڑی میں زلفی بخاری بھی موجود تھے۔ لاہور کے ایک بڑے اور شاندار گھر میں نکاح کی پہلی تقریب ہوئی جس میں بشریٰ بی بی کے اپنے بچے بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر بشریٰ بی بی بھی وہاں موجود تھیں اور جن سے صرف اہم سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب دیا۔ یعنی جو بشریٰ بی بی سے مفتی سعید کی کنورسیشن ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، مفتی سعید یہاں پر اس کا حوالہ دینے لگے ہیں۔ میں نے براہ راست بشریٰ بی بی سے پوچھا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے، عدت بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ سوالات پوچھ رہے ہیں مفتی سعید کہ کیا آپ کی طلاق ہو چکی، عدت ہو چکی، کیا وہ آزادانہ طور پر یہ نکاح کر رہی ہیں، اور کیا حق مہر کے بارے میں آپ کلیئرٹی رکھتی ہیں، کیا آپ کو ہر طرح کی کلیئرٹی ہے، آپ ذہن طور پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا حق مہر کتنا ہے؟ تو انہوں نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ یعنی مفتی سعید یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بشریٰ بی بی نے جھوٹ بولا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پہلی طلاق ہو چکی، انہوں نے کہا ہو چکی، اور اس طلاق کا جو وقت جو زمانہ عدت ہے کیا وہ گزر چکا؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی گزر چکا۔ تو اس کا مطلب ہے قصدن وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، مفتی سعید کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو عدت کا علم تھا اور اس کے باوجود بھی نکاح کیا تو شدید گناہ کیا۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں پہ نا عمران خان پہ شک بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا کہ عمران خان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی نے ایگزیکٹلی طلاق کب لی۔ اب بشریٰ بی بی نے ہو سکتا ہے اگر جھوٹ بولا ہو تو بتایا ہو عمران خان کو کہ میں نے طلاق جو ہے وہ 3 مہینے پہلے لے لی تھی نکاح کی تاریخ سے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی سعید نے اپنے پہلے والے انٹرویو میں کہا تھا کہ بشریٰ بی بی سے جب ہم نے پوچھا، یا عمران خان نے اور اون چودھری نے پوچھا کہ کوئی دستاویزی ثبوت دیں آپ کی طلاق کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرعی طلاق ہوئی ہے، اور اصل طلاق تو ہوتی شرعی طلاق ہی ہے۔ اب شرعی طلاق مطلب فرض کریں شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اور بعض مکاتب فکر میں ہر 1 مہینے کے بعد آپ کو طلاق دینی ہوتی ہے، 3 مہینے لگتے ہیں طلاق دینے میں، لیکن الفاظ منہ سے ادا کرنا ہوتے ہیں، طلاق 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 3 دفعہ۔ تو اگر بشریٰ بی بی نے کہہ دیا مجھے شرعی طلاق ہو چکی ہے تو پھر اس کا کوئی دستاویز تو ہوتا نہیں ہے نا،
آپ نے منہ سے کہنا ہے, شوہر نے صرف منہ سے کہنا ہے طلاق طلاق. تو یہ ہو گیا. اب عمران خان کو جو بشریٰ بی بی نے بتایا انہوں نے یقین کر لیا. اگر آپ کسی سے شادی کرنے جا رہے ہو تو کم سے کم اس کی اس بات پہ یقین کرو گے نا. عمران خان نے یقین کر لیا. اب اصل قصوروار کون ہے یہاں پہ؟ وہ ٹھہرتی ہے بشریٰ بی بی. مفتی سعید آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو عدت کا علم تھا اور اس کے باوجود بھی نکاح کیا تو شدید گناہ کیا عمران خان نے, اور بشریٰ بی بی کو یقیناً اصل صورتحال کا علم تھا, کیونکہ عورت چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنی عدت کا علم ضرور ہوتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے بھئی. جس عورت کو طلاق ہو رہی ہے یا جس عورت کا شوہر دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اکیلی ہو گئی, تو اس کو وہ تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ یہ چلو ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, مہینہ تو علم ہوتا ہے نا کہ فلاں مہینے میں یا فلاں مہینے میں جا کے میری عدت پوری ہو جائے گی. تو یہ وہ مفتی سعید بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بھولا کیسے ہو سکتا ہے. چہ جائے کہ وہ شخص خود کو اسلامی اسکالر, پیر یا پیرنی کہلواتا ہو, لوگوں کو دم درود کر کے مسئلے حل کر رہے ہیں آپ, اور خود کی عدت کا بھی نہیں پتا آپ کو. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ عورت چاہے جاہلی کیوں نہ ہو اس کو اپنی عدت کا علم ضرور ہوتا ہے, اس لیے ان کی جانب سے غلط بیانی کی گئی. اگر دس از امپورٹنٹ, اگر انہوں نے توبہ کر لی ہو تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ورنہ بشریٰ بی بی کو تجدید ایمان کرنی چاہیے تھی. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. یعنی آپ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں, آپ کو کلمہ دوبارہ پڑھ کے مسلمان تجدید ایمان اور کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات پبلک ہونی چاہیے کہ بشریٰ بی بی نے توبہ کر لی ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پبلک فگرز ہیں نا, عمران خان پبلک فگر ہیں, بشریٰ بی بی کا نام عمران خان کا نام بشریٰ بی بی سے جڑا ہے. عمران خان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. تو میرے خیال ہے اس بات کو کلیئر کر دینا چاہیے کسی طرح سے, کیونکہ مفتی سعید صاحب کا یہ دوسرا انٹرویو ہے, ہو سکتا ہے کہیں اور بھی انٹرویو دیں, کچھ اور باتیں کھول کے رکھ دیں, تو اس ذلت سے بچنے سے بہتر ہے کہ اس پہ بتایا جائے. ایک سوال کے جواب میں مفتی سعید نے کہا کہ مجھے اون چودھری کے ذریعے علم ہوا کہ عمران خان کا بشریٰ بی بی سے نکاح عدت کے دوران ہوا. اون چودھری بیسکلی جو ہے نا وہ عمران خان کو بتا رہا تھا بار بار, کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا تھا بقول مفتی سعید اس وقت بشریٰ بی بی حق مہر میں بنی گالہ اپنے نام لکھوانا چاہتی تھیں. اون چودھری اڑ گئے وہاں پہ. اون چودھری, آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ اون چودھری جو عمران خان کے اتنا قریب تھے, اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنے 10-12 سالوں سے قریب تھے, عمران خان کے سیاہ سفید کے مالک تھے, ان کو اچانک مکھن میں سے بال کی طرح اتار کے پھینک کیوں دیا گیا؟ اون چودھری اچانک عمران خان سے دور کیسے ہو گئے؟ دور ہوئے نہیں, دور کر دیے گئے, کیونکہ بشریٰ بی بی کو اون چودھری ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اون چودھری ہی رکاوٹ تھے بشریٰ بی بی کے عزائم میں. بشریٰ بی بی بنی گالہ اپنے نام لگوانا چاہتی تھی, اون چودھری نے عمران خان کو روکا, اڑ گیا اس بات پہ. پھر بنی گالہ میں ایک اور جگہ پہ 7 کنال اراضی تھی, وہ نام لگوائی بشریٰ بی بی کے. اور یہاں بھی اون چودھری ہی مفتی سعید کو جا کے بتا رہا ہے کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے اور عدت میں نکاح کر رہی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ. تو بشریٰ بی بی کو تو اون چودھری ایک آنکھ پسند نہیں ہوں گے. یہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. مفتی سعید نے ایک سوال کے جواب میں مزید کہا کہ فرح گوگی کو نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی ان کا نام سنا. یہاں پہ مفتی صاحب ڈنڈی مار گئے ہیں. وہ تصویر جس میں مفتی سعید بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نکاح پڑھایا جا رہا ہے, پیچھے فرح گوگی کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے مفتی صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ فرح گوگی ہے, کوئی بھی گھر کی خاتون ہو سکتی ہے. خیر, عمران خان کے نکاح کے گواہان زلفی بخاری اور اون چودھری تھے. یہ تھی جناب اب تک کی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.